بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کچھ دن پہلے میں نے دوبارہ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا ہے، اور اس دفعہ میری خواہش تھی کہ میں آپ لوگوں کو اپنے اس مطالعے میں شریک کر سکوں۔ اس سلسلے میں میں نے یہ ابھی تک 2 نشستیں کر دی ہیں، آج تیسری نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم آیت نمبر 62 سے لے کے آیت نمبر 86 کا مطالعہ کریں گے، اور میں اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اور کچھ الفاظوں کو کچھ آیتوں کو میں ایکسپلین کروں گا، اور ان کے معنی بتاؤں گا، کس ریفرنس میں یہ آیت کہی گئی ہے اور یہ الفاظ کس ریفرنس میں کہے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آیت نمبر ہے 62۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، اور نہ ہی انہیں خوف ہوگا، نہ غم کریں گے۔ اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے وَالسَّابِئِینَ، جس کے معنی یہ ہیں، سابی اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ عرب میں یہود و عیسائیت سے الگ ایک ستارہ پرست فرقہ تھا جو فرشتوں کی عبادت کرتا تھا، زبور پڑھتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتا تھا۔ تو اس آیت میں ان گروہ کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست ہوئے، ان میں سے جو اللہ پہ اور روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، نہ انہیں خوف ہوگا، نہ غم کریں گے۔ جب ہم نے تم سے عہد لیا، تم کو کوہ طور کو اٹھا لیا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تورات، اسے قوت کے ساتھ پکڑے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی ہو سکو۔ اس آیت میں قرآن شریف میں اس واقعے کو ریفر کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو بنی اسرائیل کے سروں پر صاحبان کی طرح معلق کر کے کہا تھا کہ تورات پر پوری طرح عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک وعدہ لیا تھا کوہ طور کو سر پر معلق کر کے، کہ اس وعدے کو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم نے تم سے عہد لیا، تم پر کوہ طور کو اٹھا لیا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا تورات، اسے قوت کے ساتھ پکڑے رہو، جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم متقی بنو۔ اس کے بعد بھی تم نے روگردانی کی، چنانچہ اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور خسارے پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ بلا شبہ تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، اس پر انہوں نے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ بلا شبہ تم انہیں خوب جانتے ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کیا، اس پر ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ سو ہم نے اس واقعے کو بستی کے لیے پیچھے والوں کی عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں مذاق کر کے جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتے ہیں گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچیا، ان دونوں کے درمیان ہو، اب تم وہ کرو جس کا حکم دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمیں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتے ہیں ایسی گائے جو زرد رنگ کی ہو، دیکھنے والے کو بھلی لگے۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمیں صاف صاف بتائے وہ گائے کیسی ہو۔ بے شک ایسی گائے کے بارے میں ہمیں اشتباہ ہو گیا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم پتہ چلا دیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہو جو نہ تو زمین میں جوتی گئی ہو، نہ اس سے زمین کو سیراب کیا گیا ہو، صحیح سالم ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا
کہا اب تم نے صحیح بات بتائی۔ پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پہ ڈال رہے تھے، جو کچھ تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ پھر ہم نے حکم دیا اس مقتول پر اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس آیت میں ایک گزشتہ واقعے کا ابتدائی حصہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص قتل ہوا تھا اور قتل کا سراغ نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کر کے اس کا ایک حصہ مقتول کے جسم سے ملا دو۔ مقتول زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ ایسا ہی ہوا، مقتول نے قاتل کا نام بتا دیا، پھر مر گیا۔ تو اس واقعے کو اس آیت میں ریفر کیا گیا ہے، اس آیت میں بیان کیا ہے۔ میں دوبارہ اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ پھر ہم نے حکم دیا اس مقتول پر اس گائے کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد تمہارا دل پھر پتھر کی طرح یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بھی پھوٹ نکلتی ہیں، ان میں سے بعض پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلنے لگتا ہے، ان میں سے بعض اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ پھر کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں ایسے گروہ بھی ہیں جو اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اسے سمجھنے کے بعد جان بوجھ کر اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ اور جب یہ لوگ مومنوں سے ملتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ آپس میں تنازع ہوتے تو کہتے ہیں کیا تم مسلمانوں کو وہ سب باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ تمہیں تمہارے رب کے سامنے الزام دینے لگیں؟ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ یہ اتنا بھی نہیں جانتے اللہ سب جانتا ہے، جو کچھ وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب تورات کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی جھوٹی آرزوؤں کے، اور وہ محض گمان سے کام لیتے ہیں۔ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے تحریف کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے وہ قیمت حاصل کر سکیں۔ وہ تف ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور تف ہے ان کی کمائی پر۔ بس ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے تحریر لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس سے کچھ قیمت حاصل کر لیں۔ تف ہے ان کے ہاتھوں کے لکھنے پر اور تف ہے ان کی کمائی پر۔ وہ کہتے ہیں ہم چند روز کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چند روز کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے جس کے خلاف وہ ہرگز نہیں کرے گا؟ کیا تم اللہ پر وہ باتیں بناتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ ہاں، جس نے کوئی برا کام کیا اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں اصل میں یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید ہے کہ وہ یا تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، یا صرف چند روز کے لیے جائیں گے اور مختصر سزا کاٹ کر جنت میں آ جائیں گے۔ یہ یہودیوں کا ایک خیال تھا، غلط خیال تھا کہ وہ جب دوزخ میں جائیں گے نہیں، جہنم میں جائیں گے بھی نہیں، اگر وہ جائیں گے تو چند دنوں کے لیے جائیں گے، چھوٹی سی سزا کاٹ کے۔ تو اس عقیدے کے بارے میں اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں، جس نے کوئی برا کام کیا اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی لوگ اہل دوزخ ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میں اس کا دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چند روز کے سوا آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے کیا تم نے اللہ سے ایک وعدہ لے رکھا ہے جس کے خلاف وہ ہرگز نہیں کرے گا؟ یا تم اللہ پر وہ بات بناتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے؟ ہاں، جس کسی نے کوئی برا کام کیا اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا تو وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا وہ لوگ اہل جنت ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا، والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، تو
تو تم میں سے چند کے سوا سب نے منہ موڑ لیا، اور تم تو تھے ہی منہ موڑنے والے۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم آپس میں خون ریزی نہ کرنا، اپنوں کو جلا وطن نہ کرنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کی شہادت بھی دیتے ہو، پھر تم وہی تو کرتے ہو جو اپنے لوگوں کو قتل کرتے ہو، اپنے گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان پر گناہ اور ذاتی کا ارتکاب کر چڑھائی کرتے ہو۔ اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پہ ایمان رکھتے ہو، کچھ کو انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کرے ان کی سزا یہی ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوں اور قیامت میں شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ مدد کی جائے گی۔ یہ آیتیں بہت لقت امیز ہیں، میں اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں، اور ہمیں چاہیے کہ ان آیتوں کو بار بار پڑھیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ پھر جو تم میں سے ایسا کریں ان کی سزا یہی ہے، وہ دنیا میں رسوا ہوں اور قیامت میں شدید عذاب میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خریدی، سو نہ ان کے عذاب میں کمی ہوگی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ میں اپنا مطالعہ آیت نمبر 86 پہ رکتا ہوں، 86 پہ رکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔